نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر دارالافتاء کے نام سے ایک شعبہ قائم ہے۔ اس شعبے سے دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے مسلمان آن لائن سوالات کرتے ہیں، یہاں سے ہم انہیں جوابات دیتے ہیں۔ ہمارے اس دارالافتاء کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیں، markaz.edu87@gmail.com، جس کی سپیلنگ یہ ہے markaz.edu87@gmail.com۔ اس ویب سائٹ پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں کچھ بھائیوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ حافظ محمد ذاکر حسین مظفر نگر انڈیا سے پوچھتے ہیں، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں اگر داڑھی والا شخص موجود ہو تو کیا بغیر داڑھی والا شخص اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں۔ اگر کسی مسجد کا باشرہ مؤذن موجود ہو جس کی داڑھی بھی پوری ہو تو اسی سے اذان دلوانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو داڑھی کٹواتا ہے یا ایک مشت سے کم داڑھی رکھواتا ہے تو ایسے شخص کا اذان اور اقامت کہنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تاہم اگر اس نے اذان یا اقامت کہہ دی تو اس کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ منہاج عالم چودھری آسام انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر مطلقہ عورت عدت گزارے بغیر دوسرے کسی مرد سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہنے لگے یہاں تک کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس شادی اور بچے کا کیا حکم ہے، اور اس شادی کے نہ ہونے کی صورت میں صحیح طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ عورت جب مطلقہ ہو جائے تو اب اس کی دو حالتیں ہوں گی، ایک یہ ہے کہ وہ حمل کے ساتھ ہوگی، دوسری یہ ہے کہ اس کو حمل نہیں ہوگا۔ اگر وہ حمل کے ساتھ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے۔ اگر وہ حمل کے ساتھ نہیں تو اب اس کی عدت 3 ماہواری 3 حیض ہیں۔ لہذا جب تک یہ عورت اپنی عدت پوری نہ کر لے اس سے پہلے کسی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر اس نے نکاح اور شادی کر لی اور اس تناظر میں وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا نسب بھی اس مرد سے ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ عدت کے اندر دوسرا نکاح ہو رہا ہے اور یہ نکاح نہیں ہوا۔ لہذا یہ جتنا وقت میاں بیوی بن کر یہ ساتھ میں رہیں گے یہ گناہ ہوتا رہے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عورت اس مرد سے فوراً الگ ہو جائے، توبہ اور استغفار کرے، چونکہ اس مرد کے ساتھ رہنے سے وطی بے شبہ ہو چکا ہے، تو لہذا اس مرد سے الگ ہونے کے بعد 3 حیض یہ عدت گزارے گی۔ عدت سے جب فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو مکمل اختیار ہے، چاہے تو اسی مرد کے ساتھ نکاح کر لے یا اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ محمد بلال ضلع دیر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ایک پرائمری سکول میں استاد ہوں اور میں نے MA کا امتحان دینا ہے اور میں پڑھائی سے فارغ ہو کر سکول کے وقت میں اپنا مطالعہ کرتا ہوں، تو کیا میرا یہ ذاتی مطالعہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ اجیر ہیں، اجیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اجیر کا معنی ہے مزدور۔ اجیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اجیر خاص، ایک ہے اجیر عام۔ اجیر خاص وہ ہوتا ہے
جو کسی کے ہاں ملازم ہو، مدرس ہو یا ٹیچر ہو، وہ وقت کا ہوتا ہے، اس نے وقت پورا کرنا ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اس نے انہی کا کام کرنا ہوتا ہے، اپنا کام اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہوتا۔ لہذا آپ اسکول کے اندر چونکہ ٹیچر ہیں تو آپ نے اسکول کا جو وقت ہے آپ نے انہیں وہ پورا وقت دینا ہے، اس وقت کے اندر اپنا ذاتی مطالعہ یا کوئی اور کام کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ اسکول کی انتظامیہ سے اجازت لے لیں اور وہ آپ کو اجازت دے دیں تو پھر اس وقت کے اندر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب تک اجازت نہیں لیں گے آپ کے لیے مطالعہ کرنا جائز نہیں ہوگا اس وقت کے اندر۔ محمد تابش دہلی انڈیا سے پوچھتے ہیں، عورت خوشبو لگا کر باہر جائے یا مسجد میں جائے اور کوئی نامحرم آدمی اس خوشبو کو سونگھ لے تو کیا عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اصل میں یہ ایک حدیث پاک ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2786۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عین زانیہ والمرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا و کذا، یعنی زانیہ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر آنکھ زناکار ہے۔ عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے، یعنی وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت نے اس زانیہ عورت والا کام کیا ہے، یعنی جس طرح وہ زانیہ عورت ہوتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے تو اس عورت نے بھی خوشبو لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، گویا اس زانیہ والا کام کیا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب یہ زانیہ ہے تو اب غسل کرے، غسل نہیں ہوا اس کے اوپر، اس نے زانیہ والا کام کیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز چھوڑ کر کافروں والا کام کیا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر بھی یہ مطلب ہے کہ یہ عورت زانیہ تو نہیں ہے لیکن اس نے زانیہ والا کام کیا ہے، لہذا اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کے لیے ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنا جس سے مرد حضرات متوجہ ہوں، ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ محمد اویس انڈیا سے پوچھتے ہیں، ایک شخص کمپنی سے جڑا ہوا ہے جس میں کپڑا خرید و فروخت کر رہا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے مقامات پر کپڑے میں ملبوس مردوں اور عورتوں کی تصویر ڈال رہا ہے اور کپڑا آن لائن فروخت کر رہا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے کپڑے کا آن لائن خرید و فروخت کرنا۔ کپڑے کی خرید و فروخت تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر مردوں اور عورتوں کی تصاویر لگانا، اس کے اندر عورتوں کی جو تصاویر ہیں اس کا لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کا پردہ ہوتا ہے اور تصویر جب عورت کی آئے گی تو اس کے اندر بے پردگی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو بھی اس میں گناہ ملتا ہے۔ محمد عرفان کراچی سے پوچھتے ہیں، لنڈا بازار کی جرسی اور دوسرے کپڑے استعمال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ کپڑے جائز ہیں یا نہیں؟ لنڈا بازار سے خریدے ہوئے کپڑے استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کو دھو کر استعمال کرنا بہتر اور اچھا ہے، لیکن اگر یہ کپڑے ایسے ہوں کہ ان کے اوپر ظاہری طور پر کوئی نجاست نظر آ رہی ہو تو ایسی صورت میں ان کپڑوں کا دھونا واجب اور ضروری ہوگا۔ طلعت محمود مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سود کا مصرف بھی علماء کرام نے واضح کر دیا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے غسل خانے، حمام اور واش روم وغیرہ پر خرچ کر دینا چاہیے۔ اب کافر ممالک میں اگر کوئی آدمی یہ سود لے کر کسی انتہائی مکروہ شخص کو دے دیتا ہے تو اس کا سود دینا کیسا ہو اور اس کے لینے والے کا
لینا کیسا ہوگا؟ برائے مہربانی اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے اگر کوئی بندہ انتہائی مقروض ہے اور اس کو اگر کوئی بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا پیسہ ثواب کی نیت کے بغیر دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ یہ دینے والا اور لینے والا اللہ تعالیٰ ان دونوں سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے، ثواب کی نیت کے بغیر اس کو سود دے سکتے ہیں۔ محمد رضوان اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کسی شخص کو پیشاب کے قطروں کے گرنے کی بیماری ہو تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ تفصیل سے جواب مرحمت فرمائیں۔ جس شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد آتے ہوں، تو یہ بیماری ہے۔ اب یہ شخص معذور کب ہوگا اور اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس شخص کو اس تسلسل کے ساتھ پیشاب کے قطرے آتے ہیں کہ اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا جس سے یہ فرض نماز ادا کر سکے۔ فرض نماز ادا کرنے کے بقدر بھی وقفہ نہیں ہے، مسلسل پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، تو ایسا شخص معذور ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے یہ وضو کرے، اس وقت کے اندر فرضی نماز جو وقتی نماز ہے وہ بھی پڑھے، اس کے علاوہ اگر کوئی اس کا فرض قضا ہو گیا تھا اس کی قضا بھی کر سکتا ہے، اس وقت کے اندر ذکر و اذکار قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ جب وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہاں اس وقت کے اندر وضو کے ٹوٹنے کا کوئی اور سبب نہ پایا جائے۔ نمبر 2، اگر اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں لیکن وقفے سے آتے ہیں، اتنا وقفہ مل جاتا ہے کہ یہ فرض نماز جتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے، تو ایسا شخص معذور نہیں ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پیشاب کرنے کے بعد اطمینان کر لیں کہ اب اس کے قطرے آنا رک گئے ہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس دوران اس کے پیشاب کے قطرے نکل گئے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بندہ معذور بھی نہیں ہے، اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 3، کپڑوں کا معاملہ ہے۔ اس کے اندر بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو اتنا وقفہ نہیں ملتا جتنے وقت میں یہ فرض نماز ادا کر سکتا ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، تو اب یہ بندہ معذور ہے، اس کپڑوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر دھوئے ہوئے کپڑوں کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ پیشاب کے قطرے وقفے سے آتے ہیں اور کپڑوں کو پیشاب لگ جائے تو اب کپڑے دھونا بھی واجب اور ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہو۔ 1 درہم کا مطلب یہ ہے کہ 1 قطر جس کا 1 انچ دائرہ ہو، یہ درہم کی مقدار ہوتی ہے، لہذا اس سے زیادہ ہوں تو وہ کپڑوں کو دھو لے، تو اس طریقے سے یہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ محب اللہ لدھیانوی پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک درزی کام کرتے ہیں، اگر درزی کے پاس کوئی ایسا شخص کپڑے سلوائے جو سودی کاروبار کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور جائز کام بھی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے کپڑے سی کر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں بات تو بالکل واضح ہے، اگر وہ بندہ سودی کاروبار بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی جائز کام بھی کرتا ہے، تو یہاں پر اگر وہ جائز کام جو کر رہا ہے اس اجرت میں سے، اس پیسوں میں سے اگر وہ درزی کو اجرت دیتا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون سے پیسے دے رہا ہے، سود والے پیسے دے رہا ہے یا دوسرے دے رہا ہے، اس وقت اس درزی کو چاہیے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے کہ بھئی آپ کے پیسوں کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے کہ یہ سود والے ہیں یا دوسرے ہیں، لہذا میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے سود والے پیسے نہ دیں، دوسرے پیسے دے دیں۔ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ اس کا کل کاروبار ہی سودی ہے، اس کے پاس حلال اور جائز پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ سود والے پیسے چھوڑ کر اور دوسرے پیسے کہیں سے حلال لے آؤ، مجھے وہ دے دو۔ اب اس وقت یہ سود والے پیسے لینا اس سے جائز نہیں ہے۔ ابو حماد سعودی عرب سے پوچھتے ہیں
میرے والد صاحب کی ایک دکان ہے جس میں ہم 2 بھائی اور والد صاحب کام کرتے ہیں۔ اس دکان سے میں بغیر اجازت کے پیسے لے سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر لے سکتا ہوں تو پھر کتنے لینا میرے لیے جائز ہے؟ والد محترم سے اجازت لیے بغیر آپ کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے والد سے اجازت لے لیں، جتنی مقدار کی وہ آپ کو اجازت دیں آپ اتنے پیسے لے سکتے ہیں۔ محمد وسیم فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے، ایک مسجد کا نیا قالین خریدا ہے تو پرانے قالین کو دوسری مسجد میں بچھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جب قالین نیا خرید لیا ہے اور پرانے قالین کی اس مسجد میں ضرورت بھی نہ ہو اور وہاں اس کے رکھنے کا کوئی انتظام اور اس کی حفاظت بھی نہ ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں مسجد کی انتظامیہ اور کمیٹی سے اجازت لے کر دوسری مسجد جہاں ضرورت ہو اس قالین کو بچھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بنت نعیم ملک انڈیا سے پوچھتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے آرٹیفیشل زیورات پہننے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، عورتوں کے لیے سونا، چاندی اور دیگر دھات، لوہا، اسٹیل، تانبا، کانچ وغیرہ کے جتنی دھاتیں ہیں ان کے بنے ہوئے آرٹیفیشل زیورات استعمال کرنے جائز ہیں۔ ہاں، البتہ صرف انگوٹھی کے معاملے میں سونا اور چاندی کی دھات سے بنی ہوئی ہو تو جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی بنی ہوئی ہو تو اس کا استعمال کرنا خواتین کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال پوچھتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ مرد حضرات کے لیے چاندی کی صرف انگوٹھی پہننا جائز ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ مردوں کے لیے انگوٹھی استعمال کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ انگوٹھی چاندی کی ہو۔ دوسری شرط ہے اس کی وزن کی، اس کا جو وزن ہے 4 ماشے 4.5 ماشے سے کم ہو، 3 ماشے ہو، 2 ماشے ہو، 4 ماشے ہو۔ جب یہ 2 شرطیں ہوں، انگوٹھی چاندی کی ہو اور اس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، تو مرد اس انگوٹھی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کسی دھات کی سونا یا لوہا یا تانبا وغیرہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال پوچھتی ہیں، بائیں ہاتھ میں گھڑی یا انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ گھڑی اور انگوٹھی کا بائیں یا دائیں ہاتھ میں پہننے کے اندر انسان کی اپنی سہولت اور اپنی مرضی ہے، جیسے اس کو پسند ہے، جس طرح چاہے وہ چاہے تو دائیں ہاتھ میں استعمال کرے اور چاہے تو بائیں ہاتھ میں استعمال کر سکتا ہے۔ دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، لیکن چونکہ انگوٹھی اور گھڑی پہننے کا مقصد اس سے وقت کی پابندی ہوتی ہے، وقت کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کے اوقات کو معلوم کرتا ہے، تو لہذا چونکہ یہ اچھے کام کے لیے ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ میں پہننا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی بندہ بائیں ہاتھ میں بھی پہن لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کتابت کا کام کرتا ہے اور لکھنے کی وجہ سے دائیں ہاتھ میں گھڑی ہو اور اس کی وجہ سے حرج لازم آ رہا ہو تو وہ بائیں ہاتھ بھی پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد افضل کراچی سے پوچھتے ہیں، سجدوں کے دوران دعا کیسے کی جاتی ہے؟ کیا امام یہ دعا کرے یا نہیں، اور مقتدیوں کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ سجدوں کے درمیان ایک دعا منقول ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، مستدرک حاکم، حدیث نمبر 964۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ دعا منقول ہے، لیکن یہ تنہا پڑھنے والے کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ نوافل پڑھ رہا ہے تو اس میں یہ دعا پڑھ سکتا ہے، فرض پڑھ رہا ہو تنہا تو اس میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اگر مقتدیوں کے اوپر بوجھ نہ بن رہا ہو، مقتدیوں پر گرا نہ ہو، تو امام اور مقتدی بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ محمد امین انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ یہ پوچھنا ہے، ہمارے یہاں ایک بیگ کی قیمت 75,000 روپے ہے،
اگر ہم اس کو 18 ماہ کی قسط پر لیتے ہیں تو اس میں تقریباً 10% اضافہ ہوتا ہے، یعنی 82,000 اس کی قیمت ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس کو خریدنے جاتے ہیں تو 30,000 جمع کرتے ہیں، بقیہ 52,000 روپے ہم 18 ماہ میں دیتے ہیں، اور ہر ماہ کے اندر 2900 روپے کی ایک قسط ہوتی ہے۔ تو کیا اس طرح بیگ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، قسطوں پر جو کاروبار ہوتا ہے اور اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ 2 شرطوں کے ساتھ ہو تو جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دین یعنی خرید و فروخت کرنے والے دونوں موجود ہوں، اور جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو مکمل طور پر کلیئر اس کو بیان فرما دیں، وہاں پر جو باتیں ساری باتیں بیان کر دیں کہ یہ بیگ 75 روپے کی ہے، 75,000 روپے کی ہے کیش کے اندر، اور قسطوں میں لیں گے تو یہ 82,000 روپے کی ہوگی، یہ پوری بات وہاں پر بیان کر دی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ معاملہ طے ہو جائے قسطوں پر، تو اگر یہ خریدار کسی قسط کو ادا کرنے میں تاخیر کر دے، قسط کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، تو اس پر قسط پر کوئی اضافہ نہ لیا جائے۔ اگر اضافہ لیں گے تو وہ سود بن جائے گا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ بغیر کسی اضافے کے یہ کاروبار اور اس طرح کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ حافظ عبد الباسط چنیوٹ سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا 7.5 تولے سونے سے کم ہے، مثلا 2، 3 یا 4، 5 تولے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ صاحب نصاب 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی میں شمار ہوتا ہے، اور چاندی اور سونے کی قیمت میں بہت فرق ہے، تو کیسے حساب لگایا جائے گا؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ 4 قسم کے مال ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی پیسے۔ اگر کسی بندے کے پاس سونا ہو اور وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولے پورا ہو، نمبر 2، یا صرف چاندی ہو اور وہ 52.5 تولے کی مقدار کو پہنچ جائے، نمبر 3، نقدی پیسے ہیں، اتنے پیسے موجود ہیں کہ جن سے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، یا مالی تجارت ہے، ان پیسوں سے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ 4 قسم کے مال اگر الگ الگ ہوں، ایک ایک مال ہو اور نصاب کو پہنچ جائے، تو ایسے بندے کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ان چاروں مالوں میں سے کوئی ایک مال بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل نصاب کو پہنچتا ہو، بلکہ تھوڑے تھوڑے ہیں۔ سونا ہے وہ 2-3 تولے ہیں، چاندی ہے وہ کچھ تولے ہے، اور کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے۔ چاروں مال ہوں یا ان چاروں میں سے 2 ہوں یا 3 ہوں، ان کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جب سال گزر جائے گا تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ مولانا شکیل لکی مروت سے پوچھتے ہیں، ایزی لوڈ کا کاروبار کیسا ہے؟ اس میں کمپنی والے دکاندار کو منافع کے طور پر کچھ کمیشن دیتے ہیں۔ ایزی لوڈ کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ کمپنی کی طرف سے جو دکاندار کو کمیشن ملتا ہے یا بطور اجرت کے ملتا ہے، اس کا لینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ احمد زمان لکی مروت سے پوچھتے ہیں، موبائل اکاؤنٹ میں کچھ رقم موجود پڑی ہو تو اس پر کمپنی والے آپ کو کچھ مفت منٹ یا مفت انٹرنیٹ کی سہولت دیتے ہیں، وہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ موبائل اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم کی وجہ سے جو کمپنی کی طرف سے منٹس ملتے ہیں یا انٹرنیٹ کی سہولت ملتی ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ موبائل اکاؤنٹ کے اندر جو رکھی ہوئی رقم ہوتی ہے وہ قرض شمار ہوتی ہے، اور اس قرض کے اوپر یہ نفع آ رہا ہے، اور حدیث پاک کے اندر ایسے نفع کو جو قرض کو کھینچ کر لائے، اس کو سود کہا گیا ہے، لہذا ان منٹس کا اور اس انٹرنیٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔